درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ رکوع 5 آیت نمبر 43 اللہ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس کا مطلب ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور یہ ہم اور آپ دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، جب ایک مسلمان عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت کے احکام ان کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں شرعی اعتبار سے وہ غلطی جو اس کے پہلے کر چکا تھا اب کرے گا تو عند اللہ گرفت ہوگی اس کی۔ ان میں سے ایک ہے نماز بھی۔ بالغ ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے بلا عذر شرعی چھوڑنا حرام ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے معاشرہ میں 90% لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو نماز کی پابندی صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں۔ وقت ملا تو پڑھ لیں گے، سارا وقت دنیا کے لیے، نماز کے لیے وقت ملے گا تب نماز پڑھیں گے، وقت ملے گا تو دکان کھولیں گے ایسا کوئی نہیں کہتا، وقت ملے گا تو نوکری کریں گے ایسا کوئی نہیں کہتا، وقت ملے گا تو نماز پڑھیں گے، جبکہ اللہ نے وقت دیا ہی نماز پڑھنے کے لیے۔ الٹا ہو گیا، جس کام کے لیے خدا نے وقت دیا اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وقت ملے گا تو کریں، بالکل الٹا ہو گیا۔ دنیا میں آئے دین کمانے اور کہتے ہیں فرصت ملے گی تب دین کمائیں گے۔ عجب معاملہ ہے، ہماری سمجھ کہاں ہے، بہت افسوس ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں مسلمانوں کو اتنی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ذلت و رسوائی آج ہمارے دامن گیر ہے نا، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ بندہ اگر رب کا ہو جائے نا، بندہ خدا کا ہو جائے، یقیناً جس دن بندہ خدا کا ہوگا ساری خدائی اس کی ہو جائے۔ پہلے ہم خدا کا بن کر دیکھیں تو ہم بن ہی نہیں رہے ہیں، تو اس لیے خدائی ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ جب خدا ناراض ہوگا تو خدائی روٹھی جائے گی نا، ورنہ دیکھیں آپ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خدا کے تھے، ساری خدائی ان کے قدموں میں، ساری خدائی ان کے آستانے میں، کہاں کہاں سے خدائی چلی آ رہی ہے، وہ خدا کے تھے، لیکن ہم تو دنیا کے ہیں نا، اس لیے خدائی ہم سے دور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا، اس محفل میں بہت لوگ تو شادی شدہ ہیں، بال بچے بھی تو ہوں گے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ صرف محسوس کریں کہ اگر آپ کا بیٹا بستر میں سویا ہے تو آپ نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی؟ اگر ہاں تو آپ خوش نصیب ہیں، لیکن اگر نہیں تو اسے نوٹ کر کے جائیں۔ اس کے بعد ہم باپ ہو کر کے اپنی اولاد کو نماز کے لیے اپنے ساتھ نہ لا سکیں تو پھر کہاں لے آ پائیں گے؟
تقریریں آپ نے بہت سنی، یہ صرف اصلاح کرنے کے لیے بھی، ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم وہ کیوں نہیں کر رہے اور کب کریں گے قبر میں جانے کے بعد؟ کون سی مصیبت دیکھنی باقی رہ گئی ہے کہ اس کو دیکھیں گے تب اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں؟ کیا باقی رہ گیا؟ ہم نے کون سی مصیبتوں کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ بھئی آج کی تاریخ میں، یہ جو آج ہے نا 2024 کی تاریخ میں، آپ اپنی تباہی کو دیکھ لیں، کبھی ان کی ریلی نکلے، انہی کا پتھر، انہی کا ہاتھ ہو، وہی فریادی ہو جائے، لیکن پھر بھی گھر آپ کا ٹوٹے گا؟ یہ حق ہے نا؟ صحیح ہے نا بھائی؟ یہ مصیبت کیوں آج ہماری آنکھوں کے سامنے؟ ہم سچے، ہمارا دین سچا، ہمارے نبی سچے، قرآن سچا، کعبہ سچا، رب سچا، مگر پھر بھی آج ہم بالکل ظالموں کے کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ہم نے نماز کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہمارے شاہ جلال پورہ میں سنتا ہوں 300 مکانوں کی آبادی، نمازیں کتنے ہیں آپ سبھی دیکھیں۔ ان جوانوں میں کچھ موچی پورے سے لڑکے آتے ہیں، ہمارے شاہ جلال پورہ کے لڑکے تو لگے ادھر میں۔ جسے آباد کرنا تھا اسے ویرانی کے دہانے پہ کھڑا کر دیے، اور جہاں سے دور ہونا چاہیے تھا ایسی محفلوں کو ہم نے آباد کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس کی بڑی برکت ہے۔ کیا ہے؟ مشکاۃ شریف کی ایک حدیث ہے، جناب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی، اس کے راوی فرماتے کہ من سلک طریق یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وإن الملائکۃ لتدعو اجنحتها لطالب العلم۔ کہے سبحان اللہ۔ یہ حدیث وہ ہے نا کہ اگر آپ علم کے ساتھ ان حدیثوں کو سنیں تو دل باغ باغ ہو جائے۔ یاد رکھیں طالب علم وہ بچہ نہیں جو مدرسے میں آتا ہے، یعنی وہی بچہ نہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ 10-12 سال کا بچہ پڑھنے جاتا یہی طالب علم ہے، نہ، یہ سوچ بدلی کریں۔ وہی طالب علم نہیں، ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی بھی اگر کسی دین کی محفل میں کچھ سیکھنے جاتا ہے وہ بھی طالب علم ہے، سبحان اللہ، علم کا طلب کرنے والا۔ تو بچہ ہی نہیں ہوتا، جوان، بوڑھا، ادھیڑ عمر کے، ہر کیٹیگری کی عمر کے لوگ طالب علم ہو سکتے ہیں۔ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ اس کی برکت کیا ہے؟ آپ یہی محسوس کیجیے گا، اس محفل کی برکت کیا ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں آج پڑھا لکھا زمانہ کہا جاتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتا ہے، ٹیچر، وکیل، جج، سائنسداں اور انجینئر، نہ جانے کیا کیا بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر باپ ہر ماں اپنی اولاد کو پڑھاتے بھی ہیں، 10ویں 12ویں گریجویشن ڈگری وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک لڑکا، ایک بچہ، ایک سے لے کر کے ابھی تو ایک سے پہلے بھی KG1 ہے، KG2 ہے، نہ جانے کیا کیا نکل گیا ہے، نرسری 1 ہے، نرسری 2 ہے، سب نکلا ہے۔ اس کے بعد پھر 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 12 وغیرہ بعد کی بات ہے۔ یعنی ایک بچہ اگر آپ دیکھیں 12ویں پاس کے لیے 12 سال ادھر 2 سال یا 14 سال پڑھتا ہے۔ ان 14 سالوں میں نہ جانے کتنی کتابوں کا وزن اپنی پیٹھ میں لاد کے لے جاتا ہے۔ 12 کے بعد پھر وہ بندہ آگے بڑھا انجینئر وغیرہ بننے کے لیے، گریجویٹ ہونے کے لیے، پھر ادھر آگے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ کا بچہ اگر 15 سال اسکول کالج پڑھے، 15 سال اسکول کالج پڑھ لے اگر، تو کیا اس کو وہ مقام مل جائے گا جو مقام آپ کا وہی بچہ مدرسہ قرآن پڑھنے آئے؟ ملے گا؟ قرآن پڑھنے والے کا رتبہ، قرآن سیکھنے والے کا رتبہ کیا
اسکول میں 12 سال 13 سال تک پڑھنے والے وہ رتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا بچہ 12 سال تک اسکول کالج جاتا رہا، 14 سال تک پڑھتا رہا، آپ کے بچے کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے ہیں، آپ کہہ پائیں گے بچھاتا ہے؟ کیا کبھی ٹیچر بننے والے، انجینئر بننے والے، وکیل، جج وغیرہ ڈاکٹر بننے والوں کے قدموں کے نیچے بھی خدا کے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ذرا بولے لیکن سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا چیز؟ حدیث کا مفہوم سن لیجیے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے نا، پھر کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، وہ تو دنیا میں چلتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلاتا ہے۔ جو اپنے گھر سے علم دین پانے کے لیے چلا، نبی فرماتے ہیں کہ خدا اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پہ چلاتا ہے۔ اور آگے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُو أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان طالب علموں کی خوشنودی کے لیے اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم دین کی فضیلت، یہ ہے علم دین کی برکت۔ اگر آپ کا بچہ 50,000 کی یا 5 لاکھ کی یا 50 لاکھ کی کار میں بیٹھ کے کالج جائے، وہ فضیلت نہیں پائے گا۔ تو ایک غریب بچہ چل کر کے ٹوٹی چپل پہن کے مدرسے میں آتا ہے، جو فضیلت مدرسہ پڑھنے والے کی ہے، وہ فضیلت اس پڑھنے والوں کو نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان کا مفہوم ہے کہ دین کا علم جو بندہ سیکھنے جاتا ہے، اس کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ، یہ ہے اس دین کی محفل۔ اگر آپ گھر سے اس نیت سے چلیں، چاہے ہمارے جوان بھائی آتے ہیں موچی پورے سے، اس نیت سے عشاء کے بعد دین کی محفل ہوگی وہاں بیٹھوں گا، تو جب سے چلے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں ہیں، فرشتے ان کی خوشی کے لیے پر بچھاتے ہیں، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بصرہ یا کوفہ میں یہی حدیث بیان کی گئی، علماء نے بیان کیا، ایک عالم دین نے بیان کی، تو اس عالم دین کے محفل میں ایک رافضی غالباً تھا یا کوئی خارجی تھا، وہ مذاق اڑا کے کہنے لگا اچھا اگر ایسا ہے کہ فرشتے ہمارے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو گھر سے ہم وہ نوکیلے جوتا پہن کے آئیں گے تاکہ جوتوں کی وجہ سے فرشتوں کے پر کچلا جائے۔ وہ دوسرے دن بندہ مذاق اڑانے کے لیے وہ آیا جوتا پہن کے، چند قدم چلا تھا کہ پیروں کے بل گر پڑا، اور پیروں میں ایسی بیمار ہوئی کہ پھر کبھی اچھا نہ ہوا، اس سے بیماری میں مبتلا ہو کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ مذاق اڑانے کا انجام ہے۔ اللہ رب العالمین کہ محبوب کا فرمان کہ علم دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی بندہ کسی محفل میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ ہم دین کے محفل میں بیٹھے، ہم کو یقین ہے کہ خدا ہمیں یہ برکتیں ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ آپ اور ہمارے بیٹھنے میں کوئی لالچ نہیں ہے، میں آپ کو کچھ دوں گا یہ بھی لالچ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ دیں گے یہ بھی لالچ نہیں، خالص خدا کی محبت میں، رسول کی محبت میں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر بیٹھے کہ چند دین کی باتیں سیکھیں گے، عمل کا اصلاح ہو جائے گا، یہی مقصد ہے نا۔ اس کی برکت انشاءاللہ خدا دنیا میں تو دے گا، آخرت میں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جانتے ہیں اس محفل میں بیٹھنے سے آپ کو کتنا مل سکتا ہے؟ ایک حدیث کا میں صرف ایک حصہ آپ کو پیش کر دوں گا اور بقیہ حصہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسئلۃ واحدۃ یتعلمها المؤمن خیر لہ من عبادت سنۃ۔ یہ ایک روایت ہے، اس حدیث کے آگے اور بھی 3 باتیں ہیں، وہ 3 باتیں آپ کو میں کل سناؤں گا، یہ خالی بات سن لیجیے۔ نبی فرماتے ہیں مسئلۃ واحدۃ یتعلمها المؤمن خیر لہ من عبادت سنۃ۔ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوا سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ تو ایک حصہ ہے، ابھی 2 حصے ہیں جس کا اور ہے، اسے میں کل ہی سناؤں گا آپ کو۔
اس کا مفہوم سن لیجیے. اللہ کے نبی کے اس فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک دینی مسئلہ، دین کا ایک مسئلہ، مسئلۃ واحدۃ، دین کا ایک مسئلہ اگر کوئی مسلمان سیکھنے جاتا ہے تو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے نبی نے کہا خیر لہ من عبادت سنۃ، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1 سال کی نفلی عبادت سے یہ سیکھنا بہتر ہے. جس میں آپ نماز کے مسئلے سیکھ رہے ہیں، ابھی آگے اور مسائل سیکھیں. ایک مسئلہ جس کو پتہ نہیں تھا آج معلوم ہو گیا کہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے، ایک مسئلہ سیکھ لیا. اس ایک مسئلے کی برکت یہ ہے، نبی کے فرمان کا مفہوم اتنا سیکھ لینے سے خدا 1 سال کی عبادت سے بہتر کا بدلہ عطا فرماتا ہے. جو افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرہ میں اس تعلق سے جذبات نظر نہیں آتے. ہم میں سے کتنوں کا جذبہ ہوگا کہ چلو آج شاہ جلال پورہ کی مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھ کر کے کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھ کر کے آئیں گے. لوگ تو بس فراق میں رہتے ہیں کہ چلو جلدی سے نماز پڑھ لیے کافی، نماز پڑھ لیے کافی، چلو چلتے. یاد رکھیں ایمان کی پہچان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ مسجد میں آئے تو یہاں سے بھاگنے کی نہیں، یہاں دل لگانے کی کوشش کرے. کتنوں کا دل لگتا ہے بس ہم نے سنا اس کی پہلے کہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سن چکے حدیث مقدسہ سے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے انہیں بھی خدا کرے شوق پیدا ہو جائے. ہم سب کو مل کے کوشش بھی کرنی ہے لوگوں میں کہ اس محفل میں آ کے بیٹھے تو اپنے اعمال، عقیدہ، ایمان کی اصلاح ہو جائے. آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ حدیث کا میں نے ایک حصہ بیان کیا، 3 حصہ، 2 حصہ اور ہے، وہ 2 حصہ میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا. تب سے دعا کرے عمل کی توفیق عطا کرے. مسئلہ شرعیہ بات چل رہی نماز کے تعلق سے، اور ہم سن رہے ہیں ابھی فرائض نماز. وہ کتنے ہیں؟ 7. کتنے ہیں وہ؟ 7. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھنا، یہ تکبیر تحریمہ. اچھا یہاں پہ ایک بات اور ملاحظہ فرما دیں، تکبیر تحریمہ کی برکتیں کب تک مل سکتی ہے؟ بندہ کب شامل ہو جائے کہ تکبیر تحریمہ کی برکتیں، فضیلتیں اس کو مل جائے گی. تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں بھی امام کو پا لینا تو پھر وہ بندہ تکبیر تحریمہ کے فضیلت کو پا لے گا. رکوع چھوٹ گیا اب وہ تکبیر تحریمہ کے فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے. اس نماز کے ہر رکن کی برکتیں بہت بڑی بلند و بالا ہیں. جناب سرکار موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا تھا موسیٰ میں اپنے محبوب کی امت کو عبادتیں دوں گا نماز کی شکل. وہ نماز پڑھیں گے، اس کے ایک سجدے میں جو کچھ ہوگا نا، دنیا اور دنیا کے ساری دولتیں مل کر کے اس سجدے کی برابری نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. یعنی یوں سمجھنے کے لیے، عبادت کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک پلڑے میں سجدہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین، 7 آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی یہ سب مل کر کے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتے. وہ عبادتیں خدا نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی. اللہ. تو تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض ہے قیام، کھڑا ہونا. کیا ہونا؟ کھڑا ہونا. تیسرا فرض ہے قرأت قرآن کریم کی تلاوت. کم سے کم 3 آیت، چھوٹی 3 آیت کا پڑھنا واجب ہے. باقی آپ آگے جتنا پڑھ سکے آپ کی مرضی ہے نا، لیکن کم سے کم 3 چھوٹی آیت پڑھیں یہ واجب ہے. ایک چھوٹی آیت کا پڑھنا فرض ہے نا. اب ہم الحمد بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی ملاتے ہیں، تو پھر یہ سب کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو واجبات میں پہنچیں گے تب وہاں سنیں گے. ابھی فرضوں کو مکمل کر لیتے ہیں. تو تیسرا فرض ہے قرآن کریم کی تلاوت. اگر آپ نماز میں، اچھا ایک مسئلہ یہ سن لیجیے، قرأت کی بات ہے نا، آپ جماعت کے ساتھ شامل ہیں، امام صاحب نے نیت باندھ لی، آپ نے نیت باندھ لی، ثنا آپ نے پڑھ لیا ہے نا. اب امام صاحب اعوذ باللہ تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے اور پھر قرأت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا کا لفظ ہے. میں آیت بھول رہا ہوں. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنو.
جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو کر کے، خاموش ہو کر کے اس قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، امام قرأت کرتا ہے، امام کی قرأت سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، خاموش ہو جائے۔ امام پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ کو چپ چاپ سننا ہے، آپ قرأت نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، دس از رانگ، اور یہ گناہ بھی۔ اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، مطلب کہ جو امام کے پیچھے پیچھے قرآن پڑھے اس کے منہ میں جہنم کے انگارہ پڑے، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر امام بنائے کیوں؟ امام پھر بنائے کس لیے اگر آپ کو بھی پیچھے پیچھے پڑھنا ہے؟ شاید کہ کچھ ہوں گے جو لوگ جن کو پتہ نہیں تو عزت کرتے ہوں گے۔ نیت باندھنے کے بعد اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ثنا پڑھنے کا ٹائم ملا تو ثنا پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیے۔ ظہر و عصر جس میں بلند آواز سے قرأت نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی حکم ہے کہ ثنا پڑھ کے چپ چاپ کھڑے رہیں۔ امام صاحب جو پڑھتے ہیں وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ امام بنائے ہیں نا، وہ آپ سے آگے ہیں، وہ جو کرے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ آپ امام کے ساتھ سورت نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی سورت کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو چپ رہنا ہے۔ امام قرأت ختم کی، رکوع میں گئے، آپ بھی رکوع میں جائیں، وہاں جا کر کے پڑھیں سبحان ربی العظیم، یہاں پہ آپ کو اجازت اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں تنہا نماز پڑھتے، آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ کو سب پڑھنا ہے، سنت میں پڑھنا ہے، نفل میں پڑھنا ہے، فرض بھی اگر آپ اکیلے پڑھتے تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جس طرح سے آپ نماز ہمیشہ پڑھتے آئے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ میں یہاں اور کلیئر کر دوں، میں نے کل کہا تھا نا کہ نماز 5 وقت کی 2 قسم پر ہے، 3 نماز ہے جہری، 2 نماز ہے سری، 2 نماز ہے سری۔ سری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آواز سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ جہری کس میں؟ جیسے ظہر، جیسے عشاء، مغرب اور فجر بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں، اس کو جہری کہتے ہیں۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھیں، اکیلے نماز پڑھیں عشاء کی بھی فرض، تب کیا کریں گے؟ زور سے پڑھیں گے کہ دھیرے سے پڑھیں گے؟ ہے نا، آج تک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر جماعت چھوٹ گئی، اکیلے پڑھتے ہیں تو چپ چاپ پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے جو فرض نماز میں جس میں قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کی جاتی ہے، آپ کو اختیار ہے، جیسے عشاء ہے، فجر ہے اور مغرب ہے، اکیلے پڑھتے ہیں، جماعت چلی گئی آپ کی تو اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے دھیرے آواز سے پڑھے، آپ کو اختیار ہے۔ لوگ بہت زیادہ ہوں، آپ بلند آواز سے پڑھیں گے، سب لوگ آپ کو دیکھیں گے، سنتیں پڑھتے، وہ ڈسٹرب ہوگا، لوگوں کا مائنڈ ہوگا، وہ لوگ کچھ بھی سوچیں گے، تو پھر اچھا یہی ہے کہ آپ بلند آواز سے نہ پڑھیں، دھیرے آواز سے پڑھیں، ہے نا۔ یہ تو کب کی؟ عشاء کی بات ہے، مغرب کی بات ہے اور فجر کی بات ہے۔ ظہر میں کبھی آپ کی جماعت چھوٹ گئی، عصر میں چھوٹی اور آپ نماز پڑھنے آئے اور فرض عصر آپ پڑھتے ہیں، تب وہاں اختیار آپ کو نہیں کہ بلند آواز سے پڑھیں، آپ کو وہاں وہ تھوڑی آواز سے ہی کہ اتنی آواز کہ آپ سن سکیں، دھیرے سے پڑھنا ہی آپ پر واجب ہے، وہاں بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک بھی آیت بلند آواز سے پڑھ دیا آپ نے، آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ یہ قرأت ہے، اور یہ سنیے گا، میں تو بڑائی نہیں کرتا، اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن حق بات یہی ہے کہ جو مسئلے آپ یہاں سیکھ لیں گے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ 50 سال ہو چکا ہوگا، آپ ان مسئلوں کو سنے بھی نہیں ہوں گے، شاید اس لیے نہیں سنیں گے آپ نے کبھی بیٹھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، آپ نے علماء سے رابطہ نہیں کیا ہوگا، اگر کیے ہوتے، شوق ہوتا تو ضرور آپ سن لیتے، اور جنہوں نے شوق پیدا کیا وہ سنا ہوگا۔ لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں نا، مجھے جو محسوس ہوتا ہے، اکثر کا عالم یہی ہے کہ نماز کے بے شمار مسئلوں سے انہیں کوئی واقفیت ہی نہیں ہے کہ کیا ہے نہیں، نماز خراب ہوتی رہتی۔ یہ قرأت ہے۔ نمبر 3 فرائض نماز میں سے قرآن کریم کا تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا فرض ہے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، ہے نا۔ نمبر 4 رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے، ہم سن چکے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع، یہ رکوع کرنا بھی فرض ہے، اگر چھوٹ جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔
رکوع کتنا کریں؟ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ چکے ہیں کہ کمر، پیٹھ، سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندے کی پیٹھ صحیح نہیں ہو، وہ کوہنیوں کو ٹھیک نہ کرے، گھٹنوں کو ٹھیک نہ کرے، رکوع تو ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ کریم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ سے نہیں ہو پائے۔ سرکار کا طریقہ یہ کہ کمر، پیٹھ اور سر دونوں صحیح ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ اچھے طرح جانتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے اپنی مرضی سے اور اپنے طریقے پر نہیں، بلکہ نبی کونین کے طریقے پر، اور وہی نماز مقبول ہوگی جو مصطفیٰ کریم کے طریقے پر ادا کی جائے گی۔ اپنے طریقے کی نماز کبھی مقبول تو دل کی بات ہوگی بھی نہیں۔ کیسے؟ وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ عمل میں بندہ نبی سے بڑھ سکتا ہے، اب ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، خدا سے مل گئے، ڈائریکٹ خدا سے لیں گے، تو ان کو کہیے گا کہ عشاء میں 4 رکعت نماز فرض ہے، 5 رکعت پڑھ کے بتا دو، ہے نا؟ کوئی اگر 1.5 شیانہ آ کے کہ میں 5 رکعت پڑھوں گا، بھائی نماز تو پڑھتا ہوں، رکوع سجدہ ہی کروں گا، اس میں تسبیح تحلیل ہی کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، نہیں اب تک 4 پڑھتے تھے، میں 6 رکعت عشاء میں پڑھوں گا، بتائیں نماز ہوگی اس کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ 4 رکعت ہی کا ہے، 6 رکعت کی خود کا طریقہ ہے، اپنے طریقے پر نماز ہوگی ہی نہیں، اور کبھی کبھی ہو جائے گی تو مقبول بھی نہیں ہو سکتی، جیسے رکوع وغیرہ ٹھیک نہ ہو تو وہ مکروہ وغیرہ ہو جائے۔ تو ہمیں نماز پڑھنی اپنے طریقے پر نہیں، اپنے مصطفیٰ کریم کے طریقے پر، اس طریقے پر نماز پڑھنی ہے تو پھر سیکھنے ہوگی نماز، جو بھی مسئلے وغیرہ ہیں اس کو اچھی طرح سے حاصل کریں اور ویسے ہی پریکٹیکل بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4 فرض ہے رکوع کرنا۔ نمبر 5 پانچواں فرض ہے فرائض نماز میں سے دونوں سجدے کرنا، دونوں سجدے کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک سجدہ کیا ایک نہ کیا نماز نہیں ہوگی، سجدے دونوں کرنا فرض ہے۔ اگر سجدہ نہیں کرے گا تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ نماز ہو۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پریکٹیکل آپ نے تو دیکھ چکا ہے نا، کل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کل میں مسئلے بھی بتا دوں گا کہ طریقہ کے مطابق کس طرح سے سجدہ کرنا ہے، سجدہ میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہے، کتنی کمیاں ہوتی ہے جن کی وجہ سے نماز نادرست ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نماز بالکل بھی نہیں ہو پاتی کہ اس کو دہرانا واجب ہو جاتا ہے، لیکن بندہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ خرابیوں کی نشاندہی کروں گا تاکہ اگر ہم سے وہ خرابی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، خرابی دور ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس محفل میں دل سے بیٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ الفاتحہ۔ چلو